آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ تو اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم سب کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم حضور کی زندگی کے اوپر عمل کیسے کریں گے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں حضور کی زندگی کے بارے میں علم ہو، پتہ ہو۔ جب تک علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو عمل نہیں کر سکتے۔ یا کوئی عمل کر رہا ہے حضور کی زندگی کے اوپر، تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ سنت زندگی کے اوپر عمل کر رہا ہے یا غلط کام کے اوپر عمل کر رہا ہے، یا ہم غلط کام کر رہے ہوں گے اور اس کو سنت سمجھ کر کر رہے ہوں گے، یہ بھی جائز نہیں اور مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا، ہر روز کی حضور کی ایک سنت کو بھی پڑھ لیا جائے تو سال کے 365 دن 365 سنتوں کو ہم ایک سال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر روز، ویسے تو ہم اگر ایک سال ہی پڑھیں گے تو بہت ساری سنتیں پڑھ لیں گے، کچھ یاد رہیں گی، کچھ بھول جائیں گے۔ ایک سنت پڑھیں اور ایک دن اس کے اوپر عمل کریں، ہر روز ایک سنت کو پڑھتے رہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ جو چیز پڑھنے کے بعد عمل کے اندر آ جاتا ہے وہ انسان ساری زندگی بھولتا نہیں۔ تو اگر جس سنت کے اوپر عمل کر لیا تو وہ انشاءاللہ ساری زندگی بھولے گی نہیں، اور مستقل عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ ہمیں سنت زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کہ ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی جب موقع ہوگا تو عمل کر لیں گے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں صرف نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہیں، ضروری نہیں، پڑھیں عمل کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، تو ایسی بات بڑی عجیب ہے جی۔ ایک دن کے اندر ٹی وی ٹاک شاک دیکھنے کے ہمارے پاس کئی گھنٹے موجود ہیں۔ اخبار کے اتنے باریک لفظ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے پورے اخبار چاٹ جاتے ہیں۔ کئی ورقے، اتنے چھوٹے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 8 ورقوں کے اخبار ہوتے ہیں، اور بڑے میگزین، وہ ہم تھوڑی سی دیر کے اندر بیٹھ کر سارا پڑھ جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، سب اندر ہضم ہو گیا۔ لیکن سنت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کے لیے اپنا سب سے پہلے وقت مقرر کریں۔ سب سے اچھا تو ہے کہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث مبارکہ، یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر روز پڑھ لیں، یا رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی ایک وقت اپنے لیے مقرر کر لیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین کتابیں تو بہت ساری ہیں، ایک جو عام فہم انداز کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ہر شخص کے لیے ہے، وہ یہ کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ان کی یہ کتاب ہے، بڑی بہترین، مکتبہ الحسان سے ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب زبردست کتاب ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی سنت، اعمال، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، عام فہم انداز کے اندر۔ یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جو سنت کے اوپر ہیں، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ جو آپ کے ہاں کوئی معتبر عالم ہے اور بذات خود اس کی زندگی سنت کے اوپر، بہت زیادہ زندگی سنت کے اوپر اور سنت کو فالو کرتا ہے، اس سے پوچھیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ اکثر علماء کے پاس ہوتی ہیں کتابیں، تو وہ ان سے لے لیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی کتاب لے لیں، کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ آج کل ہم ایک دن کے اندر جو ہے کئی 100 کا نیٹ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، موبائلوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، بیلنس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ پوری زندگی کے اندر ایک کتاب خرید لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، 400-500 روپے کی، اور پھر ساری زندگی کا فائدہ، قبر کا فائدہ، حشر کا فائدہ، اور آخر جنت کے اندر بھی جو ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، 400-500 روپے کے اندر کوئی مہنگی نہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو خریدے بھی
اور اس کو پڑھے بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب کرے۔